آج میں یہ بات بڑی اسپیسیفک طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ بات جو لمبی ہوتی ہے اس میں بڑا گھمنڈ ہوتا ہے تمہارا۔ اس ملک میں اگر سب سے جو بڑی لعنت ہے وہ قرض ہے۔ جو قرضئی ہے وہ دکھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ وہ دکھ ہے جو تم کسی کو بتا نہیں سکتے۔ دنیا میں سقراط کہتا تھا دنیا میں دو لوگ دکھی ہوتے ہیں، جس کی بیوی بدکار ہو یا جس کے سر کے اوپر قرض ہے۔ معاف کرنا یہ الفاظ میں نے بولا مگر یہ سچ ہے۔ ولی خان میرے ملک کا ایک سیاسی لیڈر ہوا ہے، اس سرزمین سے میں پیدا ہوں، وہی خمیر ہے میرا۔ یہاں تک کہ جب میری والدہ بیمار تھی، موت کے بستر پر تھی، اس کے بول تھے مت دفن کرنا مجھے غیروں میں، میری مٹی میں اور میرے لوگوں کے درمیان مجھے لٹانا۔ اس کی روح پر بیٹھی سن رہی ہوگی، کوئی بات میں نے بڑا چڑھا کر نہیں کی جو بات اس نے کی۔ اس نے مجھے کہا مجھے یہاں دفن نہ کر۔ میں نے کہا ماں میں تو ٹیکسی چلاتا ہوں۔ کہتی چاہے چور کو ٹھگ یا سجن کو، میں تیری ماں ہوں، مجھے یہاں نہ۔ اسی لیے میں بھی اپنے ملک کو، اپنی سرزمین کو، جس سرزمین کی مٹی سے جو اناج نکلا اسی کو کھا کر میری ماں اور باپ نے مجھے بنایا ہے۔ اور جب لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنی پرانی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ہوتا۔ ولی خان کے بولتے کہ تم خصم ہو اپنی بیوی کے، مگر تمہارا خصم وہ ہے جس سے تم نے قرض دی ہے۔ سکھ ازم میں قسم کو رب کہتے ہیں، قسم کی بانی مالک کو کہتے ہیں۔ ہمارے لوگ تو بڑا برا لفظ ہوتا ہے کہ جا خسمانو کھانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے مالک کو کھا جائے، وہ مر جائے، تو بیوہ ہو جائے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تو خسمہ کھانی۔ آج چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، من میں چل رہی ہے کہ ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا، چائنا میں جب کوئی بادشاہ کسی امیر آدمی کو سزا دیتا تھا تو کہتا تھا لے جا میرا ہاتھی اور اس کی پرورش کر، تیری سزا 20 سال ہے یا 10 سال، اس کے درمیان میں اگر یہ ہاتھی کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، کاٹوں گا میں تیرا دائنا ہاتھ، اور اگر اس بیماری کے دوران میرا ہاتھی مر گیا اور تیری سزا باقی ہوئی، تیری سزا یہ ہوگی کہ میں تیرے خاندان کو تیری آنکھوں کے سامنے مار ڈالوں گا۔ وہ شخص اتنا خوف زدہ ہوتا تھا کہ وہ ہاتھی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ تمہیں بھی تو لوگ 30 سال کا ہاتھی دیتے، اپنے پاؤ گوشت کے لیے تمہارا بکرا حلال کر دیتے۔ قرضو، غرضو اور قرضو دونوں ہی دکھے ہوتے۔ تمہارا جیون ہے کتنا؟ 60 سال تو عمر ہوتی ہے دیسی آدمی کی۔ یہ کوئی انگریز نہیں، انگریز تو کام کرتا ہے 40 گھنٹے، تم تو 80 گھنٹے کام کرتے ہو، پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہو 20 سال تو ہسپتالوں میں تمہارے نکلتے ہیں، اگر 80 سال تک دوائی تک رہتے ہو تو کہتے ہیں بابا دودھ مانگتا ہے
کہندا منگے دو تے دو لسی 80 کیا خوبصورت دنائی ہے تمہارے پاس کہ لوگ دیکھیں قرضے لیے لوگوں نے گھروں کے اوپر اپنے بیٹوں کی شادیوں کے لیے بیٹیوں کے لیے مر گیا وہ آدمی متر تھا میرا وہی جو چھوڑ کے جاتے ہیں بیویاں وہی وہاں سے قسم لے کے آتی بندے لاتے تھے مگر آج کل تو عورتوں نے بھی یہ کام کیا تمہیں نے ان کو سکھایا ہے اسی لیے وہ تمہاری انشورنس کرا لیتی وہ زمانے چلے گئے کہ جب عورتیں وین پاتی تھی روتی تھی کون روتا ہے کسی کے لیے کون آنسو بہاتا ہے لوگ تو اپنوں کو یاد کر کے روتے اسی لیے یہ جو قرض کی لعنت ہے اس سے بچو یہ تمہارے عبادت خانوں میں یہ بات نہیں کہی جائے گی کیونکہ ان کا چندہ کم ہو جائے گا مجھے کوئی فکر نہیں کہ تم مجھے کیا کہتے ہو میری تنظیم کا نام ہے 21st سینچری سپورٹ فلاسافیکل تنظیم لوگ تو 21 صفحے لکھتے ہیں لوگوں کے خلاف میرے لیے تو ایک ہی صفحہ لکھ دو میں بھی مشہور ہو جاؤں میری باتوں کو تم نے سنا ہوگا اور یہ باتیں میٹھی نہیں یہ سچا